لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما شاء اللہ سبحان اللہ بہت خوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتي المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، میں بطور مقدمہ آپ حضرات کے درمیان آیا ہوں. آپ کوشش کریں کہ شور و غل نہ ہونے پائے تاکہ اپنی علمی بصارت کے مطابق کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے اس آیت مسمونہ پر کچھ روشنی ڈال سکے. قبل اس کے کہ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کر لیں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی مولانا محمد معدن جود سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. غم حضور کو سینے میں پال رکھا ہے. بے شک ماشاءاللہ بہت خوب. غم حضور کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے. بے شک ماشاءاللہ بہت. یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے. یا رسول اللہ، تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی. یا حبیب اللہ، تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی. تیرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے. بے شک ماشاءاللہ. تیرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے. شافعِ حشر کو ہم رحمت نظری جانتے ہیں. بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ. شافعِ حشر کو ہم رحمت نظری جانتے ہیں، اس لیے خود کو جہنم سے بری جانتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. اس لیے خود کو جہنم سے بری جانتے ہیں. ہم تو جاتے ہیں لوگوں کی زیارت کے لیے، کم نظر جو ہے اسی در بدری جانتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. کم نظر جو ہے اسے در بدری جانتے ہیں. آج کہتے ہو سرکار کو کہ اپنے جیسا بشر، آج کہتے ہو سرکار کو کہ اپنے جیسا بشر، کہیے کیا آپ بھی شمس القمری جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خوب. سبحان کیا آپ اللہ. بھی شمس القمری جانتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ حامد رضا صاحب قبلہ خلیفہ حضور حبیب ملت. نعرہ تکبیر. تو حضرات، کچھ موڈ بنا کہ نہیں بنا؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ماشاءاللہ بہت خوب. ترجمہ سنیے. ہم نے جنات اور انسان
کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ آپ نے مسجد بنوائی کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ رب قدیر فرماتا ہے اپنے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا کی لوازمات میں گم ہو کر ہمیں بھول جائے، ماں اور باپ اور بیٹے کی محبت میں ہمیں بھول جائے، دنیا داری کے کاروباروں کے چکر میں ہمیں بھول جائے، بلکہ ہماری عبادت کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ یا اللہ جب تو نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو کاروبار بھی کرنی پڑتی ہے، بے شک اہل عیال کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، روٹی پکانی بھی ہے، روٹی کھلانی بھی ہے۔ مالک مولا عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر کپڑا بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو سنو، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ رزق ملا تمہیں عبادت کے صدقے میں۔ اس کے صدقے میں؟ عبادت کی صدقے، عبادت کے صدقے میں۔ اب پتہ یہ چلا کیا لوگوں، رب قدیر نے تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کاروبار ہے وہ عبادت کے صدقے میں ہے، اگر بزنس ہے عبادت کے صدقے میں ہے، جوزان ہے عبادت کے صدقے میں ہے، اولاد ہے عبادت کے صدقے میں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے عبادت کے صدقے میں ہے، ہمارا لباس ہے عبادت کے صدقے میں ہے، ہمارا پہناوا ہے عبادت کے صدقے میں ہے، ہمارا بود و باس ہے عبادت کے صدقے میں ہے، ہمارا رہن سہن جو ہے عبادت کے صدقے میں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں اسی عبادت کے صدقے میں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جزاک اللہ۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وقت کی قلت ہے، بس ایک واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا میں سنا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ رب قدیر کتنا بہتر انعام عطا فرمایا کہ مسجد بنائی، کہ ہمیں عبادت کے لیے سارے مسجد بنانے کے لیے اور عیدگاہ بنانے کے لیے اور خانقاہیں بنانے کے لیے، مدارس عالیہ بنانے کے لیے عقل سلیم دی، ہمارے درمیان علم اور ہنر اور دانشوروں کی جماعت پیدا کی۔ رب قدیر نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی، ہم اس عقل سلیم کے تحت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو ضعیفی کے عالم میں تھا، اس کی کمر خم ہو گئی تھی، بڑھاپے کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا اس کے طرف سے جب گزر ہوا تو پوچھا، او میاں حضور، او میاں، او بوڑھے میاں، تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ کہا میرے سامنے جو ہے یہ آگ ہے۔ اللہ اکبر! وہ مجوسی کیا کر رہا تھا؟ آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا، کتنے دن ہو گئے کہ تو نے اس آگ کی پوجا کرنا، کتنے دن ہو گئے کہ تم آگ کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا میں جب سے پیدا ہوا ہوں اسی وقت سے میں آگ کی پوجا کر رہا ہوں۔ کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا میری عمر تو 420 سال کی ہے۔ اللہ اکبر! 420 سال کی عمر سے وہ شخص جو ہے صرف اور صرف
پرستش کر رہا تھا، ایک آگ کی پوجا کر رہا تھا، 490 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس طریقے کے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس طریقے کے باطل خداؤں کو چھوڑ کر معبود حقیقی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کا نام لینا شروع کر دو، ارحم الراحمین کو اپنا مالک اور خالق تسلیم کر لو، اس کو اپنا معبود بنا لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا اے موسیٰ کلیم اللہ، ذرا سوچ لیجئے، میری عمر 420 سال کی ہے، اور 420 سال میں میں نے اس رب قدیر کو کبھی نہیں پکارا، اس کا نام میں نے کبھی نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم ضعیفی کے عالم میں آخری وقت میں جب ہم مسلمان ہوں گے، کیا ہم آخری وقت میں آپ کا کلمہ پڑھیں گے تو رب قدیر ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ جہاں وہ قہار ہے، جہاں وہ قہار ہے وہیں وہ رحمان بھی ہے، جہاں رب جبار بھی ہے، جہاں رب جبار ہے وہاں رب رحیم بھی ہے، بلکہ رحمان اور رحیم بھی اس کی ایک صفت ہے۔ لہذا تم آدھی کلمہ پڑھ لو، اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا جب ایسی بات ہے تو پھر آپ دین پیش کریں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب دین پیش کی اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ رسول اللہ، ایک بار سے دین اسلام میں داخل ہوا، ایک بار سے پڑھا تھا کلمہ، مارے خوشی کی اس کی چیخ بلند ہوئی، اور اسی چیخ کے ساتھ وہ غشی کے عالم میں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اسے ہلایا ڈولایا، دیکھا کہ اس کی روح کب سے پرواز کر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے تو ذرا، صرف ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا تھا، صرف ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا تھا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دن بھر میں 5 مرتبہ رب قدیر کو یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ نے ایک مسجد تعمیر کرا کر اتنی برکت کام کیا ہے، اتنی مجاہدانہ عمل کیا ہے کہ دن بھر میں 5 مرتبہ رب قدیر کے نام بلند کیے جائیں گے، اور اس میں قرآن و حدیث کے تعلیمات حاصل کیے جائیں گے، اور اس میں جو ہے لوگ اللہ کی تسبیحات پڑھا کریں گے۔ بڑے جو باعظمت لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا تو اس کی روح کب سے عذری سے پرواز کر چکی ہے، وہ انتقال کر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اس کے قبر پر کھڑے ہو گئے اور رب قدیر سے سوال کیا، مالک و مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس نے 120 سال میں، جس نے 120 سال کی عمر پائی ہو اور ایک مرتبہ بھی تیرا نام نہ لیا ہو، صرف ایک بار تیرا نام لینے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو تو اس کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ پیش کرنے والا ہے۔ رب قدیر نے حضرت جبریل کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کو سلام بھیجا اور کہا اے جبریل جاؤ موسیٰ سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ عرض کر دینا کہ جو ایک مرتبہ بھی دل سے میرا نام لے لیتا ہے میں اس کے لیے اپنی محبت ادھیر دیتا ہوں، اور ہم نے اسے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ جانتے ہیں رب قدیر کی محبت بہت بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک یہودیہ، مسلمان نہیں، یہودیہ عورت آئی۔ آنے کے بعد اس نے کھانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں
کہ اس یہودیہ کے پاس دو بچے تھے، ایک داہنے طرف اور ایک بائیں طرف، ایک داہنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ایک بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے وہ یہودیہ کہ اے شہنشاہ کون و مکہ کے گھر والی، آپ مجھے کھانے کے لیے دیجئے کچھ ہو تو، تین روز گزر چکے ہیں، ہم پھاکے سے ہیں، ہمارے بچے پھاکے سے ہیں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ رکو، میں گھر کے اندر دیکھتی ہوں کہ کچھ مل جائے تو لا کر کے تجھے ہبہ کر دوں۔ اللہ اکبر! ایشیا جستجو کے بعد حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کھجور کا ایک دانہ ملا۔ حضرت عائشہ کھجور کا وہ ایک دانہ لے کر کے اس یہودیہ کے پاس آتی ہے اور دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر! یہودیہ عورت نے کھجور کو وہی حضرت عائشہ کے سامنے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ ایک بچے کو دے دی اور دوسرا حصہ دوسرے بچے کو دے دی، اور پھر اپنے آپ بھوکے اور پیاسے جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے کہ ماں کی ممتا کتنی بڑی ہوتی ہے، یہ ایک کھجور ہے، اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں بیٹوں کو تقسیم کر دیا اور اپنے زبان پر نہ رکھا اور اپنے منہ میں اس کا ایک دانہ بھی نہ رکھا۔ اللہ اکبر! آپ حیرت میں پڑی ہوئی تھی۔ اسی عشرہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ کیا بات ہے، آج تم بڑا غمگین ہو، کس غور و فکر میں ہو، کس تدبر میں ہو، کس تحمل میں ہو، کیا سوچ رہی ہو، کون سی فکر لاحق ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ابھی ایک یہودیہ عورت کو دیکھا ہے جو ہمارے پاس آئی تھی اور سارا قصہ سنا ڈالا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کی محبت اولاد کے لیے ہے، جسے تو دیکھ کر تم حیران اور ششدروں پر پریشان ہو، لیکن اس سے کہیں 70 گنا زیادہ رب قدیر اپنے بچوں سے اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس رب قدیر کو یاد کرنے کے لیے، اس کی تسبیح و تحلیل کے لیے آپ نے جو قدم اٹھائی ہے اس پر ثابت قدم رہ کر دکھانا بھی پڑے گا اور نماز پنجگانہ کا عادی بن کر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہاں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ مسجد تو بنائی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پاپی ہے تو برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ رب قدیر کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان عظیم ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسے محفلوں میں اس وقت بیٹھ کر سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ فہرست طویل ہے، انشاءاللہ الرحمن جو ہے زندگی ساتھ دی تو پھر کسی موڑ پر ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بولنے میں، سننے میں، عرض کرنے میں جو بھی لفظی اور معنی خطا ہوئی ہو ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔